السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہمارا علم النحو کا کورس چل رہا تھا اسی کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس میں متمکن کی جو 16 اقسام تھی اس کے اعراب کو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمارے جو اسباق گزر گئے ہیں اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ خلاصہ کیا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن یعنی معرب، اور اس میں غیر متمکن یعنی مبنی۔ پھر اس میں غیر متمکن کی 8 اور اس میں متمکن کی 16 اقسام ہیں۔ الحمدللہ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام اور اس میں متمکن کی 16 اقسام کے نام، مثالیں اور کسی قدر وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس سبق میں ہم اس میں متمکن کی 16 اقسام کے اعراب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 2 تمہیدی باتیں جو ہے آپ زیر نظر کر لیں، زیر غور کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کی حالت کو حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری کہتے ہیں۔ دوسری بات، ان 16 اقسام میں سے جس کی 3 حالتوں میں سے کوئی حالت ایسی ہو جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوتی ہو تو اسے حالت تقدیری کہتے ہیں۔ اب اس میں متمکن کی 16 اقسام کے اعراب دیکھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ پہلی جو قسم تھی اس کی کون سی تھی؟ مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں کیا تھی؟ قلم صحیح ہے، عین ٹھیک ہے، آنکھ ہو گئی، صدر ٹھیک ہے، سینہ۔ اس کی حالت رفعی کیا ہوگی؟ پیش یا 2 پیش، صحیح ہے۔ اور حالت نصبی زبر یا 2 زبر، اور حالت جری زیر یا 2 زیر، ٹھیک ہے، جیسے قلم، قلمن، قلمین، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جیسے کہ دلون اور رمیون، اس کی مثال تھی۔ حالت رفعی اس کی جو ہوگی وہ پیش یا 2 پیش ہوں گے، حالت نصبی زبر یا 2 زبر ہوں گے، اور حالت جری زیر یا 2 زیر ہوں گے، جیسے کہ دلون، دلون، دلوین، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم تھی جمع مکسر منصرف، جیسے کہ اقلام اور اعین، اس کی مثال تھی، ٹھیک ہے۔ اور صدور، صدورن، اس کی مثال تھی۔ اس کی حالت رفعی پیش یا 2 پیش کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی زبر یا 2 زبر کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری زیر یا 2 زیر کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ اقلامن، اقلامن، اقلامین۔ اچھا، درج والا یہ ایک چیز آپ یاد رکھ لیں کہ بھائی جو اوپر جو بتائی، جو اوپر والی 3 قسمیں تھی، ان تینوں قسموں کے اعراب بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حالت رفعی رفع کے ساتھ ہے، حالت نصبی نصب کے ساتھ ہے، اور حالت جری جر کے ساتھ ہے۔ پھر ہے چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، جیسے کہ کائنات، مسلمات، حالات، یہ سب جو ہے یہ ان کی حالت رفعی جو ہے پیش یا 2 پیش کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور حالت نصبی زیر یا 2 زیر کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری بھی زیر یا 2 زیر کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ مسلماتن، مسلماتین، مسلماتین، ٹھیک ہے۔ پانچویں قسم جو ہے وہ تھی غیر منصرف کی، جیسے کہ عمر، ٹھیک ہے، احمد، مساجد، ابراہیم، رحمان، ٹھیک ہے۔ اب اس کی حالت رفعی جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوگی، اور حالت نصبی جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری زبر کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ عمرو حالت رفعی میں، اور عمرہ حالت نصبی میں، اور عمرہ حالت جری میں بھی۔ اچھا، اس میں نے تنوین کا نام نہیں لیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، چھٹی قسم جو ہے وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ، ٹھیک ہے۔ یہ کل 6 الفاظ تھے، جو ابن، اخن، حمن، حنن، فمن اور ذو، صحیح ہے۔ یہ 6 الفاظ صرف اس صورت میں چھٹی قسم میں شامل ہوتے ہیں جب یہ مضاف ہوں، ٹھیک ہے، اور تصغیر نہ ہو، جیسے کہ ابو کا، کیونکہ بغیر اضافت کے ہوں جیسے ابن تو یہ پہلی قسم میں چلے آتے ہیں مفرد منصرف صحیح میں، ٹھیک ہے۔ اور تصغیر ہوں جیسے کہ ابین تو یہ دوسری قسم میں چلے جاتے ہیں جو مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو یہ 14ویں قسم میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر ان کا 14ویں قسم میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جب یہ اسماء ستہ مکبرہ والی قسم میں ہوں تو یہ حالت رفعی ان کی واو کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی الف کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری یا کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ ابو کا، ابا کا، ابی کا۔ اچھا،
ابھی ہو گئی ہماری اسم متمکن کی 6 قسمیں، باقی کی جو ہاں ٹھیک ہے 6 قسم ہو گئی نا۔ 7ویں قسم جو ہے ہماری تثنیہ، جیسے کہ والدین، ٹھیک ہے، حسنین، شیخین، ٹھیک ہے، افضلین، حرمین، ان کی حالت رفعی جو ہے حالت رفعی جو ہوگی وہ ہوگی الف کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور حالت نصبی یا کی صورت میں، لیکن یا ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، رجلین، ٹھیک ہے، یا ما قبل مفتوح، اور حالت جری یا ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، جیسے کہ والدانی یہ حالت رفعی ہو گئی، اور والدینی اور والدینی یہ حالت جری اور حالت نصبی ہو گئی۔ اچھا، 8ویں قسم ہے اسنانی اور اسنتانی، ان دونوں کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دو ہے، دو، ٹھیک ہے، اسنانی اور اسنتانی کا ترجمہ دو ہے۔ پہلا مذکر اور دوسرا مؤنث کے لیے ہے، اسنانی مذکر کے لیے ہے اور اسنتانی مؤنث کے لیے ہے۔ ان کی حالت رفعی جو ہے وہ الف کے ساتھ ہوتی ہے، صحیح ہے، حالت نصبی جو ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ اسنانی اور اسنانی حالت رفعی، اسنینی اور اسنینی حالت نصبی اور جری، اور اسی طرح اسنتانی حالت رفعی اور اسنتینی حالت نصبی اور جری۔ یہاں تک جو ہے ہماری ٹوٹل اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے 8 اقسام ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آج کی اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی باقی کی جو 8 قسمیں ہیں اس کو بھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔